الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين نصروا الحق وكسروا الصنم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم بھائیو بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالی دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ خالق ارض و سما اپنے اس پیارے گھر اندر میری اور تہاڈی سب دی حاضری نو قبول فرما کے ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے، آمین۔ اور جس طرح رب العزت نے اپنے دین دیا کچھ باتاں سنن سنان سمجھن سمجھان واسطے سانو اپنے گھر وچ اکٹھیاں فرمایا، اسی طرح اللہ سانو سب نو اپنے محبوب دے حوض کوثر اور جنت الفردوس اندر جمع فرمائے، آمین۔ پروگرام دا عنوان اور موضوع ہے اصلاح معاشرہ پروگرام۔ مختلف لوگاں دے مل جل کے رہن دا نام معاشرہ ہے، اور جدوں مختلف لوگ کسی جگہ تے مل جل کے کٹھے زندگی گزاردے نے، اتھے بہت ساریاں قباحتاں برائیاں خرابیاں پیدا ہو جاندیاں۔ انہاں دی اصلاح کس طرح ممکن ہے، اے اج دے پروگرام دا عنوان ہے اور موضوع ہے۔ دعا کر لو اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنی اپنی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے۔ اصلاح انسان دی اپنی ہوئے، اپنے خاندان دی ہوئے، اپنے بیوی بچیاں دی ہوئے، اہل و عیال دی ہوئے، رشتہ داراں دی ہوئے، احباب و رفقا دی ہوئے، دوستاں ساتھیاں دی ہوئے، یا پورے معاشرے دی ہوئے، او ادوں ہی اثر انگیز ہو سکتی ہے
جدوں او طریقہ اختیار کیتا جائے جو اصلاح معاشرہ دا طریقہ اختیار فرمایا امام کائنات سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جس معاشرے اندر اللہ نے پیدا فرمایا، جس ماحول اندر آپ دی بعثت ہوئی اور جنہ حالات اندر آپ نو کلاہ نبوت نال سرفراز فرمایا گیا، عرب دا او معاشرہ انتہائی غلیظ ترین معاشرہ سے، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی گناہ، کوئی عیب ایسا نہیں سی جڑا اس معاشرے اندر موجود نہ ہو۔ ہر عیب انہاں وچ سی، کچھ خوبیاں بھی سن، جس طرح بڑے بہادر سن، جہدے نال وعدہ کر لیندے او دے تے پورا اتر دے سن، اور بھی کچھ خوبیاں، لیکن زیادہ تر خرابیاں، زیادہ تر برائیاں، زیادہ تر گناہ، زیادہ تر نافرمانیاں، اتھوں تک کہ معاشرے دا سب تو برا اور بڑا گناہ شرک ہے، او بدرجہ اتم عرب معاشرے اندر موجود سی۔ تساں ہزار وراں یہ گل سنی پڑھی کہ خانہ کعبہ اللہ دا گھر بیت اللہ جو اللہ دی توحید دی آواز بلند کرن واسطے تعمیر ہویا، اللہ دی عبادت واسطے تعمیر ہویا، جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ فرماندے نے کہ روئے زمین تے اللہ دی عبادت واسطے جڑا سب تو پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ شرک دا اے عالم کہ اس خانہ کعبہ دے اندر 360 مجسمے نصب سن۔ وہ مجسمے کنہ دے سن؟ نبیاں دے، صالحین دے، انبیاء کرام دے، اولیاء اعظام دے، صلحائے امت دے، بزرگان دین دے۔ او دے وچوں ایک مجسمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، ایک مجسمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دا، ایک مجسمہ سیدہ مریم دا، علی ھذا القیاس۔ لوگ انہاں مجسمیاں تے بتاں دی عبادت کر دے، اس گھر وچ رہ کے جیڑا گھر اللہ دی عبادت واسطے تعمیر کیتا گیا۔ اتنا شرک سی اس معاشرے، اتنا شرک سی اس معاشرے۔ میں تے تسی ذرا ٹھنڈے دل نال غور کریے ہم اپنے ارد گرد اور ماحول دا تے معاشرے دا جائزہ لئیے، کیا آج ساڑھے معاشرے اندر شرک موجود نہیں ہے؟ ساڑھے معاشرے اندر مجسمیاں دی پوجا نہیں ہوندی، اور جنہوں اسی بت کہنے نا، بت دا معنی مجسمہ ہی ہے۔ بت دا معنی مجسمہ ہے، بے جان لاش ہے کہ آپ بے جان جسمان دی آج عبادت نہیں ہوندی، قبران دی پوجا نہیں ہوندی، غیر اللہ نو سجدے نہیں ہوندے، غیر اللہ دی عبادت اور تعظیم نہیں کیتی جاندی، زندہ اور مردہ دے حضور جھکیا نہیں جاندہ۔ معاشرے دی اصلاح دا سب تو پہلا اصول تے طریقہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ کدی اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا جس معاشرے اندر شرک نو نہ مٹایا جائے، کفر نو نہ مٹایا جائے۔ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا معاشرے دی اصلاح دا جیڑا اصول اپنایا وہ شرک تو لوگاں نو منع فرمایا، اللہ دی توحید دا پھریرا رہلا ہے، برملا برسر عام۔ اور اس واسطے اللہ دے رسول علیہ السلام نو کیڑی تکلیف ہے جڑی اٹھانی نہیں پئی،
کیڑی اذیت ہے جڑی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیتی گئی، کیڑی تکلیف ہے جدے نال نبی پاک نو دوچار نہیں کیتا گیا، اور کیڑی پریشانی ہے جدا اللہ دے پاک نبی نے سامنا نہیں فرمایا، قادے واسطے صرف اللہ دی توحید دے اعلان واسطے، اور لوکاں نو غیر اللہ دے دروازیاں تو اٹھا کے ایک رب دے در تے جھکان واسطے۔ اور یہ صرف رسول پاک نے نہیں، صرف میرے توڑے آقا علیہ السلام نے نہیں، بلکہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی معاشرے دی اصلاح دا سب تو پہلا یہ اصول اپنایا کہ لوگاں نو اللہ دی عبادت تے آمادہ فرمایا۔ قرآن پاک دے 17ویں پارے دی آیت ہے سورۃ انبیاء دی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماندے نے لوگو ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی اور توڑے تو پہلا جنہیں رسول آئے، اللہ فرماندے میں انہاں ساریاں نو بھیجیا ہی اس واسطے، نبی بنایا ہی اس واسطے، رسول بنایا ہی اس واسطے، کلاہ رسالت نال سرفراز فرمایا ہی اس واسطے، انہاں نو منصب نبوت عطا فرمایا ہی اس واسطے، اللہ نوحی الیہ، انہاں ساریاں وال میں وہی فرمائی کہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ لوگاں نو سبق دیو، لوگاں دے ذہن اندر بات بٹھاؤ، لوگاں دے معاشرے دی اصلاح کرو، اور لوگاں دے قلب و ذہن اندر اس بات نو پختہ کر دیو کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ تو میرے بھائیو عزیزوں اور بزرگوں، معاشرے دی اصلاح دا پہلا اصول ہے شرک دا خاتمہ، توحید، اللہ دی عبادت، اللہ دے نال رابطہ معاشرے دے لوگاں دا جنہ مضبوط تو مضبوط تر ہندہ چلا جائے گا، معاشرہ اونا ہی اصلاح تو اصلاح پذیر ہندہ چلا جائے گا۔ تو سب تو پہلا اصول معاشرے دی اصلاح دا ہے اللہ دی توحید، اینو پھیلاؤ جنہ پھیلا سکتے، اینو پھیلاؤ جنہ پھیلا سکتے ہو، ایدی تبلیغ کرو جنی کر سکتے ہو۔ توحید پھیلانا صرف مولویاں دا کام نہیں، تواڈے ساریاں دا کام ہے۔ ایک حدیث یاد آئی صحیح بخاری شریف چوں، میرے توڑے آقا کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے غزوہ خیبر دے موقع تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا دے کے روانہ فرمایا۔ پچھلی حدیث تو انہوں یاد آگئی ساری کہ آپ نے فرمایا صبح ایسے شخص نو جھنڈا دیاں گا جے دے ہتھوں اللہ تعالیٰ خیبر نو فتح فرما دوے گا، سبحان۔ آپ نے کنو جھنڈا عطا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جڑی گل میں عرض کرنی ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نو آپ نے فرمایا اے علی جاندیاں حملہ نہ کر دیں، جاندیاں ہی لڑنا نہ شروع کر دیں، جاندیاں ہی قتال نہ شروع کر دیں۔ حالانکہ وہ یہودی سن خیبر دے لوگ، اور انہاں مسلمانہ دے خلاف لڑائی واسطے بڑا اسلحہ جمع کیتا سی، مدینے دے سارے یہودی اتھے کٹھے ہو گئے سن، گرد و نواح دے سب یہودی جمع سن مسلمانہ لڑن واسطے۔ لیکن جناب علی رضی اللہ عنہ نو آپ نے فرمایا اے علی سب تو پہلا جا کے انہاں نو توحید دی دعوت دے، کی کریں؟ بولو یار، توحید دی دعوت دینی ہے سب تو پہلا۔ کیوں؟ حدیث دے الفاظ سنو،
فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا واحدا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا واحدا، حضور فرماندے نے اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تیری وجہ تو، تیری تبلیغ دی وجہ تو، تیری توحید دے اعلان دے وجہ تو، تیری دعوت دی وجہ تو اونا یہودیاں چوں ایک بندے نو بھی اللہ نے ہدایت عطا فرما دیتی، ایک بندہ بھی سدھے راہ تے آ گیا، لَكَ خَيْرًا مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تے اے علی ایک بندے دا توحید پرست ہو جانا تیرے واسطے سرخ اونٹاں دی قطار نالوں کتے بہتر ہو جائے گا۔ ایک بندہ اگر میری تہاڈی تبلیغ، تقریر، واز، نصیحت نال ہدایت تے آ جائے، ایک بندے نو اگر اللہ ہدایت توحید دی سمجھ عطا فرما دے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من حمر النعم، تو اڈے واسطے دنیا جہان دیاں نعمتاں نالوں بہتر ہو جائے گا۔ اس واسطے بھائیو، بزرگوں اور عزیزوں، پہلا اصول یہ ہے کہ لوگاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیو، توحید دی دعوت دیو، توحید دی دعوت دیو۔ جس معاشرے اندر توحید نہیں، عبدالمنان صاحب اتھے آ جاؤ بیٹا، شاباش۔ جس معاشرے اندر توحید نہیں، اللہ دی قسم او معاشرہ کدی اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ میرے توڑے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلا توحید دی دعوت فرمائی، توحید دی دعوت فرمائی۔ میں موٹے موٹے اصول اگے عرض کرنا چاہنا، ورنہ یہ توحید ہی ایسا موضوع ہے کہ کنے گھنٹے تقریر ہو سکتی۔ دوسرا اصول اصلاح معاشرہ دا، جے دے نال معاشرے دی اصلاح ہوندی ہے، وہ ہے نبی کل کائنات، امام الانبیاء، سید الاصدقاء، شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور آپ دی اطاعت دی دعوت، کہ ہر بندے نو یہ گل سمجھ آ جائے، وہ دے دل دماغ اندر اے بات بٹھا دیو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک دے انسانہ واسطے، کامیابی کامرانی واسطے، اصلاح واسطے، دنیا آخرت دی نجات و فلاح واسطے ایک ہستی نو بھیجے ہے، اور اس ہستی دا نام نامی اسم گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی اتباع، دیکھو ایک لفظ ہے اطاعت، ایک لفظ ہے اتباع۔ جدوں اسی عام گفتگو وچ دوویں لفظ بولنے ہیں تے ہم معنی اور مترادف دے طور تے استعمال کرنے ہیں، لیکن تھوڑی باریکی اندر جائے دوواں وچ فرق ہے۔ اطاعت دا معنی ہے حکم مننا، فرمان مننا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے انہوں تسلیم کرنا، او دے تے عمل کرنا۔ اور اتباع دا معنی ہے آپ دے پیچھے پیچھے چلنا، جو کچھ آپ نے کیتا ہے اوہی کرنا، اونا کرنا اور اسی طرح کرنا۔ گل سمجھ آئی ہے؟ جو کچھ آپ نے کیتا ہے اونج کرنا، اونا کرنا اور اسی طرح کرنا، نہ او دے وچ کمی جائز ہے، نہ او دے اندر اضافہ جائز۔ اچھا مغرب دی رکعتاں کنیاں نے فرض؟ بس اینا 5 بندیاں نو ہی پتا تے انہوں نے، باقی نو نہیں پتا۔ مغرب دیاں رکعتاں کنیاں فرض نے؟ چلو ہن 3 تو 3 ہو گئی، 3 یا 3 چلو۔ اچھا اگر کوئی بندہ یار اس نیت نال، اس ارادے نال کہ 1 رکعت دا ثواب ود مل جائے، وہ مغرب دیاں 4 رکعتاں پڑھ لے تو وہ دی نماز ہو جائے گی؟ ہیں؟ سوچ لیو یار، بڑے پکے بھابی ہو بھائی۔ اللہ اکبر، 3 دی بجائے 4 پڑھے تو وہ دی نماز قبول ہیں؟ اچھی بولو نہیں۔
اس واسطے کہ انہیں اونیاں نہیں پڑھیاں جنیاں پڑھ کے وکھائیاں سنائیاں فرمائیاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بندہ جڑا وہ بڑا مجبور ہے، بڑا معذور ہے، بڑا مقہور ہے، بڑا مغصوب ہے، بڑا مجبوری چ پسیا ہویا ہے، وہ کہندا میرے کول ٹائم نہیں 3 پڑھن دا، چلو اج میں 2 پڑھ لینا، وہ دی مغرب دی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے کہ انہیں کمی کر دیتی، انہیں اضافہ کر دیتا۔ نہ نبی دے فرمان تے عمل وچ اضافہ کرنا جائز ہے تے نہ کمی کرنی جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرما دینے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیو، اے دنیا جہان دے بسنے والے لوگو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کر دے ہو، اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو، اللہ دی قربت چاہندے ہو، رب کائنات دی رضا مندی چاہندے ہو، جی رب دے پاک نبی اسی سارے ہی چاہنے ہیں۔ اللہ فرماندہ میرا حبیب اعلان فرما دیو، جے رب نو راضی کرنا چاہندے ہو نا تے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میرے پیچھے لگ جاؤ، اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا، تسی اللہ دے پیارے بن جاؤ گے۔ پہلا کی سی بندہ محبت کردا سی اللہ نال، اللہ نے فرمایا میرا محبوب کہہ میرے پیچھے ٹور پاؤ، ہن معاملہ بدل جائے گا، پہلا تسی محب سو، رب محبوب سی، میرے سرکار تے میرے محبوب دے پیچھے لگ جاؤ گے، اللہ فرماندہ میں محب بن جاواں گا، تسی میرے محبوب بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتباع اور اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ انہاں ساریاں آیتاں دا مفہوم ہے وے، اللہ فرماندا او دنیا دے لوگو اگر مینوں راضی کرنا چاہندے ہو او دا ایک ہی طریقہ جے کہ میری گل مان لاؤ تو میرے رسول دے پیچھے لگ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے، اپنی لا وربے کا، اے محبوبہ مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے کہ میں تیرا رب ہاں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تنازعات تے اختلافات اندر تہاڈا فیصلہ تسلیم نہ کرے۔
مومن بنن دی نشانی کی ہے کہ جتھے رولا پہ جائے اتھے گل کے دی منی جائے مدینے والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ. ایمانداری نہ سوچو یار کہ اج دے مسلمان منتے ہیں گل اپنے رولے تے اختلاف وچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. معاشرے دی اصلاح کیویں ہوئے گی؟ معاشرے دی اصلاح تے انج ہوئے گی، معاشرے دی اصلاح تے انج ہوئے گی او میرے ویرو بزرگوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. جتھے رسول پاک دا فرمان آ جائے کسی اور دی چل سکتی ہے؟ اساں سرکار دو عالم دی چلن دینی آج دا ماشاءاللہ تو بڑے سیانے ہو گئے سراں لے والے. اور میرے ویرو اصلاح معاشرے دی اصلاح ادوں ہوئے گی جدو اللہ دی توحید دا عقیدہ عام ہوئے گا. معاشرے دی اصلاح ادوں ہوئے گی جدو رسول پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کران گے. ایک مثال دے کہ تیسری گل شروع کرن لگا. سنن نبی داؤد وچ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی وچ اپنے ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعہ دا. سرکار جمعہ دا خطبہ پڑھا رہے ہیں. اللہ سب نو اس مسجد دی زیارت نصیب فرمائے. اللہ خانہ کعبہ دیاں رونقاں بحال فرما دے. اللہ کرونے دی بیماری نو مسلمانہ کو دور فرما دے. آمین آمین. مسجد نبوی ہے، مدینہ طیبہ ہے، ریاض الجنہ ہے. سبحان اللہ. رسول پاک دا ممبر ہے، اللہ دے پاک نبی اتے کھڑے نے خطبہ دے رہے نے. جے میں یہ کہاں کہ سرکار جنت وچ کھڑے ہو کے جمعہ پڑھا رہے ہیں تو مبالغہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ وہ جگہ ہے جنہوں رسول پاک نے خود فرمایا. بخاری شریف چ روایت ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے ممبر تو لے کے تہاڈی ماں عائشہ دے اس حجرے تو لے کے میرے ممبر تک اے جڑی مسجد نبوی دی زمین ہے ویکھن وچ ٹکڑا ہے مسجد دی زمین دا، لیکن رب نے انہوں جنت دا باغ بنا چھڑیا ہے. اور اس حدیث دے اگلے الفاظ پتہ کی نے؟ فرمایا و ممبری علی حوضی علی حوضی. اے جڑا میرا ممبر ہے نا اے اوتھے پیا جتھے میرا حوض ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو معنی کیتے دے سارے ہی نے حدیث نے. ایک تے کہ جتھے میرا ممبر پیا ہے نا ایتھے حوض کوثر ہوئے گا. سبحان اللہ. اور دوسرا معنی ہے کہ اے جڑا ممبر ہے نا اللہ روز حشر اٹھا کے حوض کوثر دے کنارے تے رکھ دے گا. اور لوگ آندے جان گے میں انہوں حوض کوثر دا جام پلاندا جاواں گا. اللہ اس مسجد میں جننے نوجوان بزرگ ماواں پیڑاں بیٹیاں سارے اسی بیٹھے ہیں. اللہ سانو سب نو روز حشر اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما. سرکار جنت والے مقام تے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ ہے، جنت بھی جس تے فدا اللہ اللہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ ہے، جنت بھی جس تے فدا اللہ اللہ. جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، مدینے دے پیارے بازار تے گلیاں.
مدینے دا نا جد بھی آوے زبان تے مدینے دا نا جد بھی آوے زبان تے پیا دین دے لوں لوں صدا اللہ 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 سب نو نصیب فرمائے خطبہ دے رہے نے سرکار ممبر دے تھے سی نا گل مسجد نبوی دے حال ایک شخص کونے چ کھڑا ہو کے تے کھلو کے رسول پاک دا خطبہ سندا پیا کھڑا ہو کے سارے بیٹھے نے وہ کلا بندہ کھڑا ہو کے کونے چ خطبہ سندا پیا حدیث پاک سنن ابی داؤد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جے یار ادھر ہی رکھے نا تیری بڑی مہربانی ہوئی ہاں جی چلو او دی بھی اپنی مجبوری ہے ساڈی اپنی مجبوری اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن بہت ہی ماری میرے تک مینوں کیا کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ارشاد فرمایا اجلس بیٹھ جا کی فرمایا بیٹھ جا جس ویلے انہوں فرمایا نا بیٹھ جا اسی ٹائم مسجد نبوی دے باہرلے دروازے چوں اندر داخل ہو رہے سن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک پیر مسجد دے اندر ہے ایک پیر مسجد تو باہر ہے انہاں دی کان وچ آواز پہ گئی نبی پاک فرما رہے نے بیٹھ جا سنن ابی داؤد حدیث جالسا علی باب المسجد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے کنا چ آواز پئی بیٹھ جا جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی دے دروازے وچ ہی بیٹھ گئے ایک پیر اندر ہے ایک پیر باہر ہے اوتھے ہی بیٹھ گئے رسول پاک دا دھیان ہی نہیں سی ادھر حضرت عبداللہ وال نہ آپ نے حضرت عبداللہ نو فرمایا سی بھی تو بیٹھ جا آپ نے تو نکرے جڑا بندہ کھلو کے خطبہ سندا سی پیا انہوں فرمایا سی بیٹھ جا جس ویلے تھوڑی دیر تو بعد خطبہ دیندے ہاں نبی پاک علیہ السلام دی نظر پئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والے تے او مسجد نبوی دے دروازے بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ اے عبداللہ اٹھ کے اندر آ جاؤ پھر حضرت عبداللہ اٹھے تے اندر آئے بعد وچ کسے پوچھے عبداللہ تانوں تے رسول پاک نے فرمایا ہی نہیں سی انہاں تے او فلانے بندے نو حکم دیتا سی تسی اوتھے ہی بیٹھ گئے جناب عبداللہ نے فرمایا میرے کناں وچ میرے آقا دی آواز پئی بیٹھ جا میرے ایمان تے میری محبت تے میری اطاعت نے گوارا نہیں کیتا کہ عبداللہ ایک پیر بھی چوک کے اگے رکھ لوے میں عبداللہ اوتھے ہی بیٹھ گیا سا اے ہے ایک مثال جڑی میں تو انہوں دیتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دی اطاعت دی فرما برداری دی حکم بنن دی معاشرہ کیا بات ہے بھئی یہ تو ناصر مدنی والا کام ہو گیا اچھا دعا کرو اللہ سانو مولویوں بھی ہدایت عطا فرمائے ہاں جی اے اس مسجد نو دے اچھا جی کسی اور مولوی نو نہ پھڑا دیو اچھا خالد صاحب ٹھیک ہے پھر ٹھیک انہاں کولوں میں چونے پنجونے کر کے لے لاں گا کوئی نہیں گل ہاں جی کی میں گل کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنن تو بعد کسے مسلمان نو اختیار نہیں کہ اپنی مرضی کرے اپنے وڈیاں دی مرضی کرے اپنے امام دی مرضی کرے اپنے پیر صاحب دی مرضی کرے یا کسے اور دی مرضی کرے مسلمان تے مرضی چلے گی یا عرش والے خدا دی چلے گی یا مدینے والے مصطفیٰ دی چلے گی اصلاح معاشرہ دے دو اصول ایک توحید ایک اتباع رسول نمبر 3 معاشرے دی اصلاح کدوں ہوئے گی اور کس طرح ہوئے گی تیسرا اصول ہے معاشرے دی اصلاح دا دس دیا ہے بڑا اوکھا جے 10 میں دینا پر تو ہم مننا نہیں 1 تے 2 تے 3 تے 4 بس ہیں باہر والے بھی منن گے برانڈے والے بھی
سین والے بھی پکے ہو جاؤ تاں میں گل کرنا۔ تیسرا اصول معاشرے دا یہ ہے کہ معاشرے دی اصلاح ادوں ہوئے گی جدوں معاشرے دا ہر فرد جھوٹ بولنا چھڑ دے گا۔ ایک حدیث سنانا تمہیں صحیح بخاری شریف سے، میں اپنے کو گل نہیں کوئی نہیں کرتا پیا، یا اے سنانا یا حدیث سنانا، کیوں جی انجی ہے نا۔ ایک حدیث سناوا صحیح بخاری شریف سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے توڑے آقا جناب محمد الرسول اللہ، محبت نہ کہو صلی اللہ، پھر کہو صلی اللہ، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صفا نامی پہاڑی حاجیاں ویکھی ہوئی ہے، ادوں بڑی اچھی سی، ہن تے چھتی گئی ہے۔ پھر ایتھے دعا کراں اللہ ہر مسلمان نو کعبے دی زیارت نصیب فرما، بار بار زیارت نصیب فرما۔ اللہ سانو سب نو حج عمرے دی سعادت نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، آمین۔ حضور علیہ السلام صفا نامی پہاڑی تے کھڑے نے، لوکاں نو آوازاں دے کے بلایا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سارے رشتہ دار رسول پاک نے کٹھے فرما لے، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کٹھے ہو جاؤ، فلانے قبیلے والے ہو، فلانے خاندان، سارے نو کٹھیاں کر لیں، جڑی گل کرنی ہو میں اگے ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کہ میں پہاڑی دے اتے کھڑا، تسی تھلے ہو۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرَ سِنِينَ، بخاری دے الفاظ نے، صحیح بخاری دے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرَ سِنِينَ كَيْفَ وَجَدْتُمُونِي صادقاً ام کاذبا۔ آپ نے فرمایا او مکے دے باسیو، رہائشیو، میرے خاندان دے لوگو، دوسرے تیسرے لوگو، میری 40 سال زندگی تواڈے وچ گزر گئی ہے۔ لبثت فیکم عمر سنین، کئی سال میں تواڈے وچ رہا ہاں، میرا بچپنا تسی ویکھیا ہے، میرا لڑکپن تسی ویکھیا ہے، میری جوانی تسی ویکھی ہے، میری شادی تسی ویکھی ہے، نکاح تو بعد دے معاملے تساں ویکھے نے، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، آنا جانا، سب کچھ تساں ویکھے ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرَ سِنِينَ، میں کئی سال 40 سال تواڈے وچ رہا ہاں۔ کیف وجدتمونی صادقاً ام کاذبا، آپ فرماندے نے اگلی گل میں بعد وچ کرانگا، منو پہلا اے دسو، منو سچا سمجھ دے ہو یا جھوٹا سمجھ دے ہو؟ کی خیال ہے تہاڈا مکے دے لوگو، منو کہو جہا پایا جے؟ اس مجمع وچ ابو لہب بھی موجود ہے، نبی دا سکا چاچا، جڑا بعد وچ سب تو بڑا دشمن سی۔ اور بھی بڑے بڑے سردار موجود نے۔ صحیح بخاری دی حدیث دس دی ہے کہ سارے بیک زبان تے بآواز بلند کیا، جربنا کا مرارا، التنوین للتکسیر، جربنا کا مرارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، جربنا کا مرارن، اساں بے شمار مرتبہ تیرا تجربہ کیتا ہے، تینوں آزمایا، تیرا امتحان لیا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، اسی گواہی دینے اسی تیری زبان چوں سچ دے سوا کچھ اور سنے آئی نہیں۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، سونیا تینوں جدوں بھی گل کردیاں ویکھیا، سچ بولدیاں ویکھیا۔ غصہ نہ کریو میری گل دا، ساڈے چوں کوئی بندہ محلے چ کھلو کے کہہ سکدا ہے کہ یار مینوں 20 سال ہو گئے تواڈے پنڈ رہندیا، دسو کہ مینوں جھوٹ بولدیاں سنیا جے؟ جواب نہیں میں لینا، نہ ہاتھ کھڑے کڑانے تواڈے تے نہ نعوذ باللہ تان تشن، اصلاح دی فکر دینی ہے، دعوت فکر دینی ہے۔ سوچئے جس نبی دا اسی کلمہ پڑھنے ہاں، اور جس رسول دے اسی پیچھے ٹرن دا دعویٰ کرنے ہاں، جس محبوب دی شفاعت دے اسی امیدوار ہاں، جس نبی دے حوض کوثر دے پانی دے طلبگار ہاں، اس پیغمبر نے 63 سال دی زندگی
ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولیا۔ 63 سال سرکار دی زندگی سارا نو پتا ہے، پہلی دوجی چوتھی جماعت دے بچیاں نو بھی پتا ہے۔ 63 سال دی زندگی سے پیارے نبی نے ایک ورامی جھوٹ نہیں بولیا۔ جواب پھر نہیں، میں اگلا جڑا سوال کرنے لگا میں جواب نہیں لینا، کیونکہ مقصد نعوذ باللہ ذلیل کرنا نہیں، دعوت دینا مقصد ہے۔ جے میں یہ سوال کراں کہ ساڑھے جو کنے بندے نے جڑے روز 10 20 50 ورہ جھوٹ بول دے روز تو پھر اسی کہہ دینے بڑی ہی بے تکلفی نال اوے حافظ صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب کی کریے، جھوٹ تو بغیر گزارا ہی نہیں۔ کہنے ہیں کہ نہیں کہنے؟ دسو یار، نبی پاک دا گزارا ہویا کہ نہیں ہویا؟ صحابہ اکرام دا گزارا ہویا کہ نہیں ہویا؟ جدوں حضرت نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک تے گئے تے 3 مخلص مسلمان نہیں جان سکے، انہاں چو ایک حضرت کعب رضی اللہ عنہ سن۔ لمبی گل ہے، رسول پاک تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا کعب کیوں نہیں سے گیا میرے نال؟ کہنے لگے رب دے پاک نبی مینوں گلاں بڑیاں کرنیاں ہوندیاں۔ ہائے ہائے ہائے، رب دے پاک نبی مینوں گلاں بڑیاں کرنیاں ہوندیاں، مگر سونیاں جدوں دا تواڈے لڑ لگے ہیں جھوٹ نہیں بولیا تے محبوبہ اج بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بس سستی ہو گئی، سچ بولیا کعب نے۔ پھر آپ نے سزا بھی دیتی، بائیکاٹ بھی کروایا۔ لمبی گالو تو انہوں یاد ہے کچھ لوگوں دسنا میں یہ چاہنا کہ اصلاح معاشرہ دا تیسرا اصول ہے کہ جس معاشرے میں جھوٹ بولیا جاندہ ہوئے اس معاشرے دی کدے اصلاح ہو سکتی۔ اچھا، رسول پاک کوہ صفاتے کھڑے نے، سارے لوگی تھلے نے، سارے کو گواہی لے لئی بھی 40 سال، ادوں سرکار دی عمر 40 سال ہوئی سی، بھی 40 سال میں میری زبان جو تساں جھوٹ نہیں سنیا۔ آپ نے فرمایا اچھا مینوں یہ دسو، قاضی سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب سیرت دی رحمت للعالمین او دے وچ لکھیا کہ سرکار نے فرمایا مینوں یہ دسو، میں اچھی جگہ تے کھڑا، تسی نیویں تھان تے ہو، میں ادھر نو پیچھے نو ویکھ کے کہاں بھی اس پہاڑ دے پچھوں ایک بہت بڑا لشکر مکے تے حملہ آور ہون نو تیار کھڑا ہے، آ رہا ہے، تسی مان لو گے؟ او مکے والے ہو مان لو گے؟ مکے والیاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں ایڈا سچا سمجھنے ہاں کہ تو اتوں کھلو کے کمیں کہ ادھروں ایک لشکر آ رہا ہے مکے تے حملہ آور ہون واسطے، ساڑھے چو کوئی بندہ پہاڑ تے چڑھ کے ویکھے انہوں او لشکر نظر نہ آوے، اسی یہ کہاں گے ساڑھیاں نظرہ نے خطا کیتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد دی زبان نے جھوٹ بولے ہے صلی اللہ ہو۔ پھر کہو یار صلی اللہ ہو۔ اور مسلمانوں جیسی اپنے گھراں دی اصلاح چاہنے ہیں، اپنے معاشرے دی اصلاح چاہنے ہیں، اپنے ماحول دی اصلاح چاہنے ہیں، حلال کھانا تے حلال کمانا چاہنے ہیں، تے پھر اپنی زندگی چوں جھوٹ تے کراس لا دے۔ آج اپنے دل چ پکا ارادہ کر لو، اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے کہ جو آمین ہن تسی ہولی کہنی ہے، مینوں پتہ ہے اس گل دا، وعدہ کر لو میرے نال نہیں، اپنے اللہ نال، اپنے اللہ نال، اپنے اللہ نال۔ یہ اسی جیس نبی دے امتیاں اس رسول نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولیا، ربا پیچھے جو ہو گیا نے معاف کر دے، اگوں تیرے نہ وعدہ کرنے ہیں انشاءاللہ زندگی کدے جھوٹ بولنا آسان نہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ منو تو انو اس وعدے تے پکیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ بہت حدیثاں نے سچائی دی فضیلت اور جھوٹ دی مذمت تے۔ ایک بندہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا رب دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بزدل میں کیا بزدل کمزور دلا تھوڑ دلا ہو سکتا ہے؟ کیڑی ایسی گل ہے کہ ہلکا وہ ہے انہوں سارے تلواراں پڑھ کے چلو کافراں لڑیے، کنے لڑن گے ساڑھے نال جا کے؟
تھوڑ دلا ہو سکتا ہے بندہ ہے، کوئی ایسی گل نہیں، تو سمجھ نہیں، تسی میرا لفظ تے آنا سنیا نہیں، اس واسطے بہرحال کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ساڑھے سارے تے آمین۔ پوچھیا رسول پاک جی مومن بزدل تھوڑ دلا ہو سکتا ہے، کمزور دل ہو سکتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے، مومن بھی ہوئے کمزور دل بھی ہوئے، ہو سکتا ہے، وہ مومن ہی ہے۔ پھر پوچھیا رب دے پاک نبی مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ کئیاں دا نہیں جی کردہ پیسہ لانو جب میں تو اڈم سیتے لانو، نا تو بڑی سونی بنا چھڑی ہے۔ اللہ قبول و منظور فرمائے، اچھی آنکھو آمین، ڈر گئے ہو، روس بے ہو، وہ بڑی بن گئی ہے کہ رہندی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تو انو صاحب نو مکمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ہولی آکھے وہ چندہ دینا نہ بہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اپنے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرانال محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ مولا اسی تیرے گناہگار بندے تیرے دربار عالی شان وچ عرض کرنے اللہ جڑے تیرے گھرانوں آباد کر دینے مولا تو انہاں دے گھرانوں آباد فرما دے، آمین آمین آمین۔ اچھا جی، عرض کی